ہم نے ابتدا میں بتایا جو بڑی خبر آئی امریکہ بڑی سے، خبر تو آئی کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاں جی یہ اطلاع دی کہ پاکستان سے ان کا جو معاہدہ ہے تجارتی وہ طے پا گیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے ساتھ مل کے ہاں وہ امریکہ جو ہے پاکستان کے جو زیر زمین خزانے ہیں، جو تیل کے ذخائر ہیں اور جو اور معدنیات کے، ان کو ایکسپلور کرے گا، اور اس کے لیے ایک کمپنی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے مشترکہ طور پر۔ صحیح۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ہے ہو سکتا ہے کل انڈیا کو بھی پاکستان تیل بیچ رہا ہو اپنا۔ اچھا، تو جب یہ جو اس نے ایک پوری قوم میں ایک خوشی کی لہر دوڑا دی ہے، ایک نئی توانائی پیدا کر دی ہے، اور ہمارے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور اسحاق ڈار صاحب اور وزیر خارجہ، سچی بات یہ ہے کوئی کچھ، اور انہوں نے تو محنت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جس طرح سرگرمی سے انہوں نے صحیح ہے، رابطے کیے ہیں دوستوں سے، جو ڈپلومیسی کی ہے۔ ابھی بھی وہ پاکستان کے پاس سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنٹ کے پاکستان کے پاس ہے نا اس مہینے، بالکل تو سر، وہ جو گئے ٹیم ہے وہاں گئے، اور انہوں نے امریکن حکام جو ہیں وزیر خارجہ وہاں کے، ان سے بھی رابطے کیے، معاملے کیے، اور بڑا ایک وزیر خزانہ بھی ہمارے وہاں ہیں، سر بڑا ایک سرگرم کردار ادا کیا ٹیم ہے، اور میری ان سے بات ہوئی، اور بڑی سچی بات ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اور بہت خوش تھے، اور یہ بھی کہا کہ اب بس جان لڑا کے اب جو یہ تیل اور گیس کی تلاش شروع کرنی ہے، سب کو اور کئی بلاک ایسے ہیں کہ ان کی تو وہ ایلوکیٹ کر بھی چکے ہیں، ٹینڈر ہو بھی سر میں چکے اس ہیں۔ پہ مزید بات کرتے ہیں کیونکہ امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں رضوان سعید شیخ صاحب، وہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم ویلکم کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم رضوان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب، یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کو نصیب ہوئی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ کو یعنی آپ کی سفارت کے دوران یہ اقدام ہوا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تجارت کا، اور پھر پاکستان کے جو زیر زمین خزانے ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کا جو منصوبہ بنا ہے، تو اس پر یعنی کس طریقے سے یہ کامیابی حاصل ہوئی، اور کس طرح آپ کو دن رات ایک کرنا پڑے؟ جی شکریہ شامی صاحب، بہت شکریہ یہ نقطہ نظر حاصل کرنے کا، اور جو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جیسے ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ یہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پوری جو سفارتی کوشش ہے اور اس میں جو پوری ٹیم ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ وزیر اعظم کی، نائب وزیر اعظم کی، ہماری قیادت کی، وزیر خزانہ کی سرکردگی میں یہ ایک مشترکہ کوشش تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ مہینوں پر مشتمل تھی۔ جب سے اپریل سے، یہ 2 اپریل کو جو یہاں امریکی صدر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ٹیرف جو ہے ان ممالک پر لگانے جا رہے ہیں جن کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ ہے، تو پہلے دن سے، وہ 2 اپریل کو یہ اعلان ہوا تھا، 3 اپریل کو میں جو امریکی تجارتی نمائندے ہیں، یو ایس ٹریڈ ریپرزنٹیٹیو، ان کے اسسٹنٹ سے میں ملا تھا، اور ہم نے یہ پہلے دن ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ جو بھی نمبر انہوں نے شروع میں 29% ٹیرف پاکستان پہ لگایا تھا، کہ جو بھی نمبر آخر میں طے ہوتا ہے، پاکستان ظاہر ہے کہ اس کو تو دیکھے گا ہی، لیکن ہماری اصولی جو پوزیشن ہے، ہمارا جو اصولی موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو مسابقت ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے ممالک کے ساتھ خطے میں یا باقی دنیا میں، جیسے کہ ہمارا امریکہ میں جو ہماری ہیں برآمدات ہیں، اس میں ٹیکسٹائل سر فہرست ہے، تقریباً 70% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے، اور بھی مصنوعات ہیں۔ تو جہاں جہاں ہم امریکی منڈی کے اندر اپنی برآمدات کر رہے ہیں، وہ پوزیشن متاثر نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں خوشی ہے کہ مذاکرات کی کامیابی میں اس اصولی موقف کا بڑا حصہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے خود ہی، جو امریکی صدر ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے، اس کی تفصیلات ایک آدھ دن میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ اس وقت آج جو ہے وہ ڈیڈ لائن کا آخری دن ہے، اور امریکی حکومت کے جتنے متعلقہ اہلکار ہیں وہ سب کے سب بڑے مصروف ہیں باقی ممالک کے ساتھ بھی اس صورتحال کو طے کرنے میں۔
تو ہمارے مجھ سے متعلق تفصیلات بھی یقیناً آ جائیں گی، لیکن میں آپ کو ایک حد تک یقین دلا سکتا ہوں، اعلان تو ابھی ہونا ہے، کہ انشاءاللہ ہماری اصولی پوزیشن تھی وہ اس کو کامیابی ہوگی، اور ہماری جو مسابقت کی فضا ہے وہ متاثر نہیں ہوگی۔